السلام علیکم دوستو، توحید اقبال چینل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل توحید اقبال پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے ریویو کرتا ہوں۔ آج ریویو کروں گا پروواس N4 کے حوالے سے۔ تو پروواس N4 جو ٹیبلٹ ہے، اس کی مکمل تفصیل سے بات کریں گے، اس کے یوزرز کے حوالے سے، اس کی فارمولیشن، اس کی قیمت، کمپنی اور اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل سے بات کریں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے بھی بہت اچھا ریویو کرتا ہوں ٹیبلٹس اور کیپسولز اور تمام میڈیسن اور میڈیکل کے بارے میں آج ریویو کروں گے پروواس N4 کے حوالے سے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس کی فارمولیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پیراسٹامول اس میں شامل کیا گیا اور اس کے ساتھ اور اس میں کمبینیشن شامل کیا گیا ہے، پیراسٹامول پلس اور فیناڈرین سائٹریٹ جو شامل کیا گیا ہے۔ دو فارمولے جو ہیں ملا کر یہ ٹیبلٹ بنائی گئی ہے۔ بہت اچھا فارمولہ کا کمبینیشن بنایا گیا ہے۔ دوستو، پروواس N4 جو ہے یہ ٹیبلٹ جو بنائی گئی ہے، اس ڈبی میں 20 ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور ان کی قیمت ہوتی ہے 100 روپیہ، 5 روپے پر ٹیبلٹ اس کی قیمت بنتی ہے۔ بہت ہی سستی ٹیبلٹ ہے، لیکن اس سے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ کمپنی ہے اس کی سامی کمپنی کی گولی ہے۔ سامی کمپنی کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں ہم کہ سامی کمپنی جو بہت بڑا برانڈ، بہت اچھی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، بڑی کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید جو ہے بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی ٹیبلٹ بنائی ہے، کمبینیشن ہے دو کمپنیوں کا، پروواس N4 جو ہے۔ اور اس کی مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے یوزرز کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نئے آنے والے میرے چینل پر دوست اور جنہوں نے ابھی تک، پرانے دوستوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا، صرف ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل نوٹیفیکیشن کو ضرور ٹک کریں، تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیشنل میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، آپ دیکھ کر سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کو لائک کیا کریں، پورا دیکھا کریں ویڈیو کو اور دوستوں کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، پروواس N4 میں جو فارمولے ہیں، پیراسٹامول پلس اور فیناڈرین سائٹریٹ جو ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے بخار اور اس کے علاوہ بخار کے ساتھ جسم درد، مسلز درد، پین جو ہے، جو سر درد کے لیے پروواس N4 ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہے تو پروواس N4 استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ کے معدے میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، آپ کے مسلز پین ہے تو پروواس N4 استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ٹخنوں میں، پنڈلی میں، گھٹنوں میں درد ہے تو بھی پروواس، ریڑھ کی ہڈی میں، یعنی کہ یہ جو ہے یہ ہڈیوں کی درد، جوائنٹ پین میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ بہت اچھی درد کی گولی ہے، بہت اچھی ٹیبلٹ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ کو بخار کی شکایت ہے تو دونوں میں یہ استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ آپ کو بخار کی شکایت نہ ہو۔ درد کی وجہ سے اکثر بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں پیراسٹامول شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ کمبینیشن بنا دیا ہے انہوں نے۔ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے، درد میں اور بخار میں بہت اچھی ٹیبلٹ بنائی ہے سامی کمپنی نے اور بہت اچھے اس کے رزلٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو سائیڈ ایفیکٹس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبلٹ کھانے سے آپ کے معدے میں کچھ جلن ہو سکتی ہے، وامٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیراسٹامول اور فیناڈرین سائٹریٹ سے الرجک ہے تو اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو کھانے کے بعد الرجی کی شکایت ہوگی تو بند کر کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ تو ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی ڈوز ہے صبح و شام ایک ٹیبلٹ، یعنی کہ 2 ٹیبلٹ ڈیلی بالغوں کے لیے، لیکن پھر بھی یہ ڈاکٹر جو ہے بیماری کے مطابق اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کوشش کریں ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں اور اس کے علاوہ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو دوستو، اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی کے لیے ہمیشہ سے میسج چھوڑتا ہوں کہ میری کوئی بھی میڈیسن ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں اس کو درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، اس میں کے بارے میں تقریباً پوری ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو میسج میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی ایک بات رہ گئی ہے کہ اس میں جو شامل کیا گیا ہے پیراسٹامول وہ ہے 650 mg، اور جو یہ آپ کو اور فیناڈرین سائٹریٹ ہے وہ 50 mg شامل کیا گیا ہے۔ یہ اس کے اوپر لکھا ہے، یہ رہ گیا تھا میں بتانا، تو یہ بتا رہا ہوں۔ تو اگر یہ تقریباً ہر میڈیکل سٹور پر دستیاب ہے، آپ کو مل سکتی ہے، پھر بھی ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔